بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد مسجد اقصی ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر قدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آئی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک پرانا شہر کہلاتا ہے تو دوسرا نیا۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف میں 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ مسجد اقصی کے قریب مسجد صخرہ موجود ہے، جسے سنہری گنبد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں پر مشتمل ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر کی گئی ہے۔ ان 8 کونوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے، اور اسی گنبد صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پلڑوں والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے ہوئے 16 ستون ہیں۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں فتح بیت المقدس کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور 691 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی، جس کے دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ یروشلم یعنی بیت المقدس کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس لی گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا اور مسجد اقصی اپنی اصلی حالت میں لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے مسجد اقصی کو غسل دیا۔ 15 اگست 1967 بڑے قرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی۔ اس کے بعد مائیکل روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب ایک قبرستان موجود ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس وجہ سے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔
اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ پر قربان کریں۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ موجود تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار گریہ سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد موجود ہے جسے قبۃ الصخرہ یا پھر گنبد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت میں مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات موجود ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری بھی کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد اور عورتیں مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم قدسی کی ہے اور حرم قدسی کی تعمیر مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا، اور اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 مزدور، 80,000 سنگ تراش اور 3,600 نگران مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین، جس کو سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ 98 سال بعد 168 قبل مسیح میں ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر
قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں پر دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا، قتل عام کرایا اور زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا۔ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا اور پھر 3 صدیاں اسی طرح گزری۔ 312 عیسوی میں شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی زیادہ دیر تک نہ رہا۔ 300 سال بعد ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی اور مسجد عمر کہلائی۔ 1350 سال سے مسجد عمر، حرم قدسی اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم قدسی کی ہے۔ 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم قدسی کا حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ باوجود اقتدار کے مسلمان دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سر پھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی۔ تاہم بفضل رب بھی یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر دیا جائے اور دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ گنبد صخرہ، زرد رنگ والی گنبد کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ اسی لیے مسجد اقصیٰ کا نام لے کر سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں۔ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں۔
اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی فراہم کرنی چاہیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔